السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے۔ کب شروع ہوئی اور کب ختم، لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے تک کا وقت نہ ہو۔ اسلام اس حوالے سے ہمیں جو احکامات دیتا ہے وہ بہت صاف اور خوبصورت ہیں، جن کے مطابق زندگی گزار کر ہم نہ صرف دنیا میں عزت و احترام پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی رب کائنات کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں کہ مالک تو نے جو احکامات دیے ان پر ہم نے عمل کیا۔ آج ہم بات کریں گے ماضی کی خوبصورت اور نامور سٹیج اداکارہ قسمت بیگ کے حوالے سے، جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی اب قبر کہاں ہے اور کس حالات میں ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس دنیا آب و گل میں زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جنہیں معیوب سمجھا جاتا ہے، گو کہ یہ شعبے کلی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ انہیں برا سمجھا جائے، تاہم ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے پورے کا پورا شعبہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے، اور لوگ اس شعبے کے تذکرے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ ایسے چند شعبوں میں سٹیج کا چکا چوند روشنیوں والا شعبہ بھی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ شعبہ فیملی کی سب سے بہترین انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا۔ خوبصورت اور سلجھے ہوئے مذاق کی جگہ بیہودہ رقص اور ذومانی مذاق نے لے لی۔ اب یہ شعبہ اس قدر غلیظ ہو چکا ہے کہ جس میں وقتی شہرت کے لیے سٹیج آرٹسٹ، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، ہر طرح کے کام کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فحش حرکات اور فحش جملوں کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس انڈسٹری میں خواتین زیادہ بدنام ہیں کیونکہ ان کے فحش جملوں، اداؤں اور رقص نے اس خوبصورت شعبے کو جتنا ہو سکا اتنا غلیظ بنا دیا ہے۔ اب کوئی بھی ذی شعور شخص ایسی پرفارمنس دیکھنا نہیں چاہے گا۔ ایسے اداکاراؤں کی فنی زندگی بے حد مختصر اور زندگی کا اختتام اکثر و بیشتر دردناک ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نامور سٹیج اداکارہ قسمت بیگ کے حوالے سے، جو پاکستانی سٹیج کی مقبول ترین اداکارہ تھی اور بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی، مگر بدقسمتی سے وقت سے پہلے ہی ان کو موت نے گلے لگا لیا اور انتہائی بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا تھا، جس کا کافی عرصے تک چرچا رہا، جس کی وجہ سے دوسری سٹیج اداکارائیں بھی سہم گئی تھی۔ سنا ہے موت ایک پل کی مہلت نہیں دیتی، اگر میں اچانک مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ شعر قسمت بیگ کی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انہیں بھی شاید پتہ نہ تھا کہ اچانک ایک دن ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ قسمت بیگ جن کو ڈانسنگ ڈال کہا جاتا تھا اور متعدد القابات سے زندگی میں نوازا گیا، ان کو ایک دن اچانک کسی نے قتل کر دیا۔ قسمت بیگ لاہور مغل پورہ کے بڑے میاں قبرستان میں مدفون ہے۔ ان کی قبر لوہے کے ایک احاطے کے اندر بنی ہے۔ قسمت بیگ کو 2016 میں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ مکمل کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ملزموں نے گھر کے قریب گھاٹ لگا کر اداکارہ کو پکڑ کر 8 گولیاں ماری اور ان کو قتل کر دیا۔ قبر پر مزار تو بنایا گیا ہے، مگر ناظرین دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے اس قبر پر کوئی نہ آیا نہ گیا، کیونکہ ان کی قبر کے آس پاس انتہائی تعفن اور بدبو ہے، عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے اور تصویریں بناتے تھے، مگر اب نہ تو ایک عرصے سے ان کی قبر پر کوئی آیا نہ گیا، اور نہ یہ دنیا کی آرٹیفیشل چکا چوند۔ قسمت بیگ کو 2016 میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ ان کو تقریباً 8 گولیاں ماری گئی تھی، جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ناظرین، اس سے قبل بھی متعدد دفعہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں جہاں سٹیج اداکاراؤں کو قتل کیا گیا ہے۔ ایسے اداکاراؤں کی زندگی بے حد مختصر اور زندگی کا اختتام انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سٹیج کی کوئین سمجھے جانے والی انجمن شہزادی کی، انجمن شہزادی کا اصل نام عظمیٰ یاسمین تھا اور انہوں نے 2000 میں اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 100 سے زائد سٹیج ڈراموں میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا۔ انجمن شہزادی نے سٹیج پر کام کا آغاز کیا تو ابتدا میں انہیں کچھ خاص کامیابی نہ مل سکی، کیونکہ اس دور میں معروف سٹیج اداکارہ نرگس جیسی صف اول کی اداکاروں کا راج تھا۔
مگر آہستہ آہستہ انجمن شہزادی نے اپنے رقص میں بہتری لا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ انہیں ملک بھر کے نامور پروڈیوسرز نے اپنے ڈراموں میں کاسٹ کیا، جس سے ان کی شہرت میں خوب اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ان پر قسمت کی دیوی اس قدر مہربان ہوئی کہ انہیں لالی ووڈ کے چند فلم سازوں نے اپنے آئٹم سانگز کے لیے بھی کاسٹ کیا۔ ان فلموں میں لیڈی کمانڈو، سوسائٹی گرل اور آوارہ حسینہ جیسی فلمیں شامل تھیں۔ مگر پھر وہی ہوا جو اس شعبے میں ہوتا آیا ہے۔ اداکارہ کو شہرت کا چسکا ایسا لگا کہ انہوں نے چند ڈرامے فلاپ ہونے پر فحش رقص، مجرموں اور بیہودہ مذاق پر مبنی ڈرامے شروع کیے، جن کی سیڈیاں ریلیز ہوتی تھیں اور وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے۔ اور پھر اداکارہ کو 15 مئی 2011 کو اچانک رات کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ شہرت اور پیسہ کمایا، بے حد عیش و آرام بھری زندگی گزاری، تاہم شاید وہ بھول چکی تھی کہ ان کی آخری آرام گاہ ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک قبر ہوگی۔ آج وہ کریم بلاک کے ایک قبرستان میں مدفون ہے، جہاں قبرستان انتظامیہ کے مطابق ان کی قبر پر کوئی بھی نہیں آتا، گو کہ ان کی پراسرار موت کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ انجمن کے گھر والے اس کو قتل کہتے ہیں، جبکہ ان کے شوہر کیسر نعیم کے مطابق ان کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، عظمیٰ نعیم المعروف انجمن شہزادی کی قبر کے گرد گندگی اور اسی طرح قسمت بیگ کی قبر کے گرد ویرانی جھاڑیاں، ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ قبر کے گرد چلتے پھرتے مکروہ سینکڑوں خوفناک کیڑے مکوڑے اور گھاس پھوس چیخ چیخ کر آنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔